سب سے بڑا فیکٹ قبرستان میں آنے کے بعد جو بہت سارے لوگ، میں یہ کہوں گا کہ 90% لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے شاید. کائنات بہت بڑی اور اس کو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، اس کا نظام ہے. جو پتھر میں رہتے ہوئے کیڑے کو دانہ دے سکتا ہے تو آف کورس وہ آزاد پرندوں کو بھی دے سکتا ہے. ڈونٹ جج اے بک بائی اٹس کور. آپ میرے کپڑے بھی دیکھ رہے ہیں اور ہاتھ میں میرے قرآن پاک ہے الحمدللہ. تو میرے ہاتھ میں قرآن مجید ہے. پہلے اس کو میں سنبھال کے رکھوں، پھر آپ سے تفصیلی بات کرتا ہوں اور کچھ حقائق بتاتا ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج 10 محرم ہے. پورے پاکستان میں 10 محرم کا سوگ منایا جا رہا ہے. تو اس سے حوالے سے جو بھی حقائق ہیں آج تھوڑے سے میں اپنے نظریات پیش کروں گا. ہوپ کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھ ملے گی. تو قرآن مجید کو ہم نے ہائٹ پہ رکھ دی ہے. یہاں پہ قبرستان میں ایک اونچی جگہ تھی تو اس کے اوپر ہم نے رکھا ہے تاکہ اس کی بے حرمتی بالکل بھی نہ ہو. اس کے بعد یہ قبروں پہ پھول آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ہے میرے ولیج کا قبرستان یعنی کہ مبارک پور کا. اب جس کے قبریں سامنے آ جائیں وہ بھی فاتحہ پڑھ کے دعا کر دیجیے گا. آن لائن زمانہ ہے تو آن لائن ہی کیجیے گا. سب سے بڑا فیکٹ قبرستان میں آنے کے بعد جو بہت سارے لوگ، میں یہ کہوں گا کہ 90% لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے شاید، کہ ہنسنا دور کی بات آپ کو مسکرانا بھی الاؤ نہیں ہے قبرستان میں. جب آپ قبرستان میں آ جائیں تو آپ نے مسکرانا بھی نہیں فقط. اور ویسے علمیہ یہ ہے کہ لوگ یہاں پہ کہہ کے لگا کے دنیاوی باتیں بھی کرتے ہیں. میری آپ سب سے ایک ہی گزارش ہے، قبروں پہ دال چاول دانے وغیرہ نہیں پھینکتے بالکل بھی. آپ کسی غریب کو دیں، ایسے مستحق بندے کو دے دیں جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اگر آپ یہ سوچ کے یہاں پہ ڈالتے ہیں صدقہ خیرات سمجھ کے کہ چرند پرند کھائیں گے، کل کائنات بہت بڑی اور اس کو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، اس کا نظام ہے. جو پتھر میں رہتے ہوئے کیڑے کو دانہ دے سکتا ہے تو آف کورس وہ آزاد پرندوں کو بھی دے سکتا ہے. تو یہاں پہ بے قدری کرنے کی بجائے آپ لوگ کسی ایسے مستحق بندے کو دیں جس کا پیٹ بھر جائے، کھا لے. ابھی صبح کا ٹائم ہے کیونکہ لوگ ابھی آئے نہیں ہیں اتنے قبرستان میں نا. تو جب آئیں گے تو پھر آپ قبروں پہ دانے ہی دانے دیکھیں گے، دالیں دیکھیں گے، مختلف چاول دیکھیں گے. یعنی کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہاں پہ قبروں پہ پھینک کے لوگ چلے جاتے ہیں. اور لاسٹ ایئر بھی میں نے ولاگ بنایا تھا جس میں دکھایا تھا باقاعدہ طور پہ کہ تقریباً 1 ماہ تک وہ ایسے ہی بے قدری ہوتی رہی ہے، نیچے پڑا رہا ہے. لوگ اوپر سے گزرتے ہیں اور ان کی اور زیادہ بے قدری ہوتی ہے رزق کی. اگر وہی رزق آپ کسی کو کھلا دیں گے، کسی کا پیٹ بھر جائے گا تو اس کا زیادہ فائدہ ہے. ہمارے ہاں یہ بھی دستور ہے کہ سال میں ایک بار یعنی کہ 10 محرم کو ہم آتے ہیں تمام برسہ اور قبروں کو سنبھالتے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں اتنی فرصت نہیں ہے کبھی بھی ہم جا کے قبروں کا حال دیکھ لیں یا کچھ کر لیں. تو یہ دیکھیں پھول بھی پڑے ہوئے ہیں. یہ 2 قبریں ہم سامنے دیکھ رہے ہیں جن پہ نیم پلیٹس بھی لگی ہوئی ہیں، رستم ول جبے خاں اور نصیر الدین ول جبے خاں. پہلے جو دور اور رشتوں کا لحاظ اتنا زیادہ ہوتا تھا ٹو بی آنیسٹلی کہ مجھے اب بھی مجھے نہیں پتہ، میں 31 کا ہو گیا ہوں، کہ ان میں جو میرا اصلی دادا ہے وہ کون ہے، یہ رستم خاں ہے یا نصیر الدین ہے. یعنی کہ اتنی محبت پہلے ہوتی تھی بھائیوں میں کہ ہمیں بھی نہیں پتہ اس بات کا کہ میرے دادا جی کون ہیں. بٹ یہ دونوں بھائی تھے اور ایک ساتھ قبریں ہیں. اسی طرح زندگی بھی اچھی گزاری ہے اور اب قبر بھی ساتھ ساتھ ہے. تو یہ مثالیں ہیں. اس کے بعد ادھر آؤ گا، یہ ایک چھوٹا سا نیپیو ہے میرا، میرے ساتھ ہے جو صبح ادھر آؤ. اب یہ جیسے بڑے پاپا ہیں نا عمران، پھر وقاص ہے، پتہ ہے نا آپ کو. اب بڑے پاپا کے جو ابو تھے یعنی کہ ہمارے ابو، ان کے جو ابو تھے ان کی قبر ہے. یہ زان کے دادا کے ابو کی قبر ہے. سمجھ آئی ہے؟ ان کا نام کیا تھا اب یہ مجھے بھی نہیں پتہ، رستم خاں تھا یا نصیر الدین تھے، لیکن ہمارے دونوں ہی دادا ہیں. آگے سمجھ. اب آگے چلتے ہیں، میں آپ کو دادی اماں کو بھی دکھاتا ہوں. لو جی، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ کہہ دو یار. مسکرانا نہیں، ہنس قبرستان میں ہنستے نہیں ہیں. اچھا، تو اس طرح گھر میں آپ اپنے چھوٹے بچوں کو جو ہے نا کوشش کیا کریں کہ ان کو بھی بتائیں اور سمجھائیں رشتوں کے بارے میں، کیونکہ
یہ لوگ اگر یہاں پہ پڑے ہیں، کل ہم بھی آتے ہیں یہاں پہ، آخری آرام گاہ یہی ہے نا، تو جو ہماری پیچھے نسل ہے ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جو بڑے تھے وہ کہاں کہاں پہ موجود ہیں اور ان کی قبریں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ ایک معاملہ چل رہا تھا، گڑبڑ ہو گئی تھی، تو ایک بھائی کو قبر کا ہی نہیں تھا پتہ کہ وہ قبر گم ہو گئی ہے۔ بھائی گم کیسے ہو گئی ہے؟ اگر آپ سال بسال آئیں، کیئر کریں، دیکھیں تو قبر کیسے گم ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد جیسے جیسے یعنی کہ ٹائم زیادہ ہوتا جا رہا ہے تو لوگ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ادھر آؤ، امی ہے نا، امی گھر میں امی ہے، اب ہے نا، جس سے پیسے لیتے ہو ایسے ہی جو دادا ابو تھے نا ان کی امی ہیں، جو ان کی قبر یہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اذان کی پردادی ہوئی، کیا؟ ہاں پردادی ہوئی۔ اس کے بعد میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں، وہ بھی انٹروڈیوس کرواتا ہوں۔ ہاں چاچو رضوان کی اذان کہہ رہا ہے کہ چاچو رضوان کی قبر، چاچو رضوان کے بارے میں بات چیت ہوتی ہے گھر میں، تو اس لیے اس کو ان کا پتہ ہے کہ ہمارا ایک چاچو تھا رضوان جو کہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو ہم آئے ہیں قبرستان اور میں نے سوچا کہ چلو اس کو بھی انٹروڈیوس کرواتا ہوں۔ اچھا، جیسے ہی پورے قبرستان میں آپ نے چمک دمک دیکھی ہے، میں اگر زوم ان کر کے دکھاؤں تو ڈفرینٹ کلر بھی نظر آ رہے ہیں آپ کو، اور جو مٹی والی ہیں ان کی لپائی کر دی گئی ہے۔ اب یہ قبر ہے لپائی کی ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی یہ قبر ہے، یہ قبر ہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ یہ بھی قبر ہے، یہ بھی قبر ہے، ٹھیک ہے؟ اور کچھ یہ ہے، سین یہ ہے کہ جن کے وارث یہاں پہ موجود ہیں، یعنی کہ آبائی گاؤں میں ہی رہتے ہیں، موو آن نہیں کیا، موو آن کر کے بھی لوگ کرتے ہیں ویسے تو، بٹ جن کے ورثہ یہاں پہ موجود ہیں انہوں نے اپنی قبریں سنبھالی ہیں، وہ کیئر کرتے ہیں، اور جن کے یہاں پہ وارث نہیں ہیں یا آتے نہیں ہیں کسی بھی غفلت کی وجہ سے، تو ان قبروں کا یہ حال ہو جاتا ہے، اللہ معاف کرے، ان کا نشان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ شاباش، کے پٹ دبے ہیں؟ سپارہ کہ بیٹا ہے کہ اظہر دا کہ قبر ہے جس سے پٹ دبے ہیں؟ چاچے دی چاچے دی، چاچا دا نام کیا ہے؟ نظر۔ اچھا اچھا اچھا، تینوں پتہ ہے چاچا نظر تو دیکھا ہی؟ ہاں نہیں یار، تو چھوٹا ہوں اصل ہے، تو ویکھے تواڈے ہوندے میں جاننا انہوں نے چنگی طرح، ساڈے کول رہے ہیں، تو ویکھے تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں بھی ہیں، جو چیزیں اپریشیٹ کرنے والی ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا بھی چاہیے۔ جیسا کہ اب پورے قبرستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں وینڈرنگ، لیکن یہ بچہ بیٹھا ہے ماشاءاللہ قرآن مجید لے کر اور تلاوت کر رہے ہیں۔ تو میں نے اس سے سوال کیا کہ آپ کس کی قبر پہ پڑھ رہے ہو، تو اس نے کہا کہ میرے چاچو کی قبر ہے۔ اب مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ بچے اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، شاید اس وقت ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، لیکن گھر میں بتایا گیا، یہی تربیت ہوتی ہے کہ آپ کے ایک چاچا بھی تھے، وہ فوت ہو گئے ہیں اور فلاں قبر ہے، تو یہ آتے رہتے ہیں اس کا مطلب، اور یہ سنبھالتے ہیں۔ اب ان بچوں کے لیے آپ ایک لائک یا کمنٹ ضرور کیجیے گا، یا آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ یہ عمل ان کا کیسا ہے۔ تو موسٹلی 10 محرم کو ایک رسم ہی سمجھا جاتا ہے پاکستان میں۔ گھر سے نکلیں گے، اگر بتیوں کا ڈبہ لیں گے ہاتھ میں، تھوڑی چیز لیں گے میٹھی، اور یہاں پہ مولوی صاحبان بھی ختم پڑھ رہے ہیں، ان کو دیں گے، ان کے ہاتھ میں تھمائیں گے، وہ ختم پڑھیں گے، اس کے بعد بچوں میں تقسیم کریں گے اور فاتحہ پڑھ کے چلے جائیں گے۔ تو یہی ہوتا ہے، لیکن اس کا ایکچوئل مطلب یہ ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں یا میرا خیال یہ ہے کہ آپ لوگ گھر سے قرآن مجید، اگر آپ پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، تو یقیناً پڑھا لکھا تو ہوتا ہے ہر بندہ، مسلمان ہے، قرآن مجید لے کر آئیں، یہاں پہ تلاوت کریں، مختلف صورتیں پڑھیں جس سے ان کو فائدہ ہو۔ یعنی کہ اولاد کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ والدین کے لیے دعا کریں، پڑھیں، تلاوت کریں قرآن مجید کی۔ تو یہ جو فرضی چیزیں ہیں ان کو بھی کر لیں، ٹھیک ہے، یہ دنیا کی رسم ہے، لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کے لیے کچھ پڑھ کے ان کو بخشیں گے، اسی کا فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ انہوں نے قبر سے باہر جھانک کر نہیں دیکھنا کہ آپ ان کے لیے کیا لے کر آئے ہیں، کیا تقسیم کر رہے ہیں لوگوں میں، اور کیا ان کی قبر پہ پھول ڈالے ہیں یا نہیں ڈالے۔ ایکچوئل جو چیز ہے وہ ہے کلام، اگر آپ پڑھ کر بخشیں گے تو اسی کا فائدہ ان کو ہوگا۔ اب آ جاؤ اذان، آگے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ موسٹلی آپ کو میری ویڈیو میں تلخی کڑواہٹ لہجے میں لگتی ہوگی، لیکن اس کی ایک ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ٹریجڈیز آپ کے ساتھ ہو جاتی ہیں زندگی میں، پھر آپ تلخ ہو جاتے ہیں، تو بھی آنیسٹلی
یہ اب لپائی کرنے والے نے نام نشان تو ختم کر دیا، تھوڑا میں پھر بھی آپ کو نیٹ کر کے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ رانا رضوان رشید والد عبدالرشید راجپوت، عمر 27 سال 28 سال۔ اچھا، یہ میرے بڑے بھائی تھے جو مجھ سے بڑے تھے، ان کے بعد میرا نمبر ہے، یہ مجھ سے پہلے والے تھے۔ یہ تو 2016 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور یہ میرے جیسے ہی تھے، ینگ تھے، بلکہ مجھ سے کم عمری میں ہی گئے ہیں۔ یہ اس وقت 28 سال کے تھے۔ اور نیکسٹ اگر آئیں، یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے کزن ہیں، چچا زاد بھائی ہیں۔ نام ہے شفقت حسین والد محمد حنیف، اور ان کی ایج میں بھی یہاں پہ مینشن ہے، لیکن مٹی کی وجہ سے نظر نہیں آ رہی۔ تو ان کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے، بالکل نوجوان تھے۔ ان کی میں بھی ہوگی 35 یا 35 to 40 کے راؤنڈ ہے ان کی ایج، جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی 2012 میں۔ اس کے بعد میرے والد صاحب رانا عبدالرشید۔ چلیں، اب ہمیں ایک چیز کلیئر ہو گئی ہے، رانا عبدالرشید ولدیت ہے رانا نصیر الدین۔ میں نے آپ کو پیچھے ولاگ میں دکھایا ہی ہے کہ میرے دادا جو ہیں 2 ہیں، تو ان کا مجھے بھی ابھی تک نہیں پتہ کہ ہمارے اصل دادا کون ہیں۔ تو دادا جو ان کی محبت اتنی تھی، اس لیے ہمیں آج تک بتایا ہی نہیں گیا۔ تو یہاں پہ نام مینشن ہے نصیر الدین ولدیت، اس سے ہمیں یہ کنفرم ہو گیا کہ ہمارے دادا جی تھے نصیر الدین تھے، اور وہ دوسرے بھائی تھے ان کے۔ تو یہ میرے والد صاحب ہیں، یہ میرے چچا زاد بھائی ہیں، اور وہ میرے بھائی ہیں رانا رضوان۔ اس کے بعد وہاں پہ میرے چچا کی قبر ہے۔ جب تھوڑی عمر میں آپ اتنے سارے لوگوں کو اپنے ہاتھ سے دفنائیں تو آف کورس تلخ ہو ہی جاتا ہے بندہ۔ لیکن یہ صرف سٹوری میری نہیں ہے، بہت سارے گھروں میں ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے ایسا، کیونکہ جس نے جو دنیا میں آیا ہے اس نے واپس تو جانا ہے۔ آنے کی ترتیب ہے، واپس جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ تو جو باقی پیچھے رہ جاتے ہیں ان کا زندگی تو نہیں رکتی، لیکن تبدیل ضرور ہو جاتی ہے، رویہ تبدیل ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں، وہ خوشیاں، وہ رونقیں ختم ہو جاتی ہیں جو رشتوں کے ساتھ رہتی ہیں۔ میسج میں نے یہی دینا تھا، قبرستان میں آئیں تو مسکرانا نہیں، ہنسنا نہیں، بالکل ممنوع ہے۔ قبرستان میں ہنسنا ایز لائک اپنی ماں کے ساتھ آپ نے زنا کیا، نعوذ باللہ۔ تو اس بات کو اگر آپ ذہن میں بٹھا لیں گے تو میں بھی آپ مسکرائیں گے نہیں، کیونکہ یہ افسردگی والی جگہ ہے، افسوس والی جگہ ہے۔ یہاں پہ ہنسنا، دنیاوی باتیں کرنا بالکل منع ہے۔ آئیں تو قرآن مجید ساتھ لے کر آئیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، ان کے لیے بخشیں، پڑھیں، اپنے والدین کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، جو بھی یہاں سے قبرستان میں موجود ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے ولاگ کا اینڈ کرنا چاہیے۔ میں بھی آپ کو کافی کچھ دیکھنے کو ملا ہوگا اور سیکھنے کو ملا ہوگا۔ کوشش کیجیے گا کہ آپ بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور جو کرٹیسزم موسٹلی مجھے فیس کرنا پڑتی ہے کپڑوں سے ریلیٹڈ، تو میں یہی کہوں گا، ڈونٹ جج اے بک بائی اٹس کور۔ اب بھی دیکھ سکتے ہیں حلیہ میرا ایسا ہی رہتا ہے، لیکن میں نے آ کے صبح سویرے قبرستان میں الحمدللہ قرآن مجید کی تلاوت کی ہے تقریباً 1 گھنٹہ، کیونکہ گرمی ہے نا، گرمی کا سیزن ہے۔ اور اس کے بعد میں نے دعا پڑھی ہے، اور سب کے لیے دعا پڑھی ہے، فاتحہ پڑھی ہے، اور بخشا ہے ان کو۔ تو ایکچوئل چیزیں یہ ہوتی ہیں۔ آپ فارن میں چلے جائیں، گورے ممالک میں بھی مسلمان ہیں، تو وہاں پہ بھی لوگ اس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں، لیکن وہ بہت زیادہ پرہیزگار لوگ ہیں۔ تو اسی لیے کہتا ہوں کہ پلیز ٹیز مت کیا کریں کپڑوں سے ریلیٹڈ۔ آپ کو نہیں پتہ کہ عمل کیا ہے کسی بھی بندے کا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں 10 محرم ہے، تو آج جو ہمارے اہل تشیع بھائی ہیں وہ ماتم کرتے ہیں، اور ان کے کچھ رسم و رواج ہیں جو بھی ہیں، مطلب وہ کرتے ہیں۔ بٹ میں ریکویسٹ یہ کر رہا ہوں یہاں پہ کہ وہ ان کا معاملہ ہے، ان کا عقیدہ ہے، وہ جیسے بھی کریں۔ اب موسٹلی ہوتا کیا ہے یہاں پہ جو ہے نا قبرستان میں، ابھی تو صبح کا ٹائم ہے، لوگ اتنے زیادہ نہیں آئے، بہت زیادہ رش لگ جائے گا۔ پھر یہاں سے جو ہے ان کا ایک ریلا گزرتا ہے، روڈ سے، سامنے روڈ ہے نا، تو اس روڈ سے ریلا گزرتا ہے، اس کا لوگ ویٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے پیٹتے ہیں اپنے آپ کو، یاد کرتے ہیں۔ تو یہ چیز غلط ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں میں انٹرسٹ نہیں لینا چاہیے۔ ان کو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ لوگ ہمارا مذاق بنا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے پاکستان میں موسٹلی یہ فرقہ واریت اور شر پسندی ہے کہ لوگ جو ہیں تنقید کرتے ہیں۔ تو وہ ان کا معاملہ ہے، وہ جو بھی کریں ان کو اپریشیٹ کریں، اور ان کے لیے جو بھی کر سکتے ہیں اچھا کریں، بٹ ان کو تکلیف مت دیں۔
وہ جو کچھ بھی معاملہ ہے وہ ان کا اپنا ہے. ہمیں کوئی حق نہیں ہے کسی بھی انسان کو کسی بھی انسان پہ تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. جو بھی فیل ہے جس کا بھی ہے وہ ذاتی ہے, وہ خود فیس کرے گا مرنے کے بعد. بٹ ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی کو تیز کریں, تذلیل کریں اور اچھا برا بتائیں یا سمجھائیں. ویسے میرے پاس اسلامک نالج بہت کم ہے, اس لیے میں اس بات پر بہت زیادہ بحث بھی نہیں کرتا, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جتنا مجھے علم ہے میں بس اتنا ہی بولتا ہوں. اور ابھی ٹائم ہو گیا واپس جانے کا, تقریباً 1.5-2 گھنٹے ہو گئے ہیں ہمیں قبرستان آئے ہوئے. ہم نے تلاوت کی, فاتحہ پڑھی الحمدللہ, اور قبروں پہ ساری قبروں پہ جا کے دیکھا, سنبھالا ان کو. باقی پھول گرانا, چیزیں تقسیم کرنا یہ بڑے بھائی کر لیں گے اگر کرنا ہوگا. جو مجھے لگتا ہے جو میں ہر سال کرتا ہوں میں نے وہ کر دیا, یعنی کہ قرآن مجید کی تلاوت اور فاتحہ پڑھ کے دعائیں مانگنا, پڑھنا, بخشنا. میں بس اس حق میں ہوں.